حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے، وہ کسی جگہ جا رہے تھے تو رات کو طوفان ہوا، بارش ہوئی، تو ایک دم انہوں نے بارش سے طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. جب انہوں نے غار کے اندر پناہ لی نا تو اوپر سے کیا ہوا کہ ایک پتھر گرا، اور آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے اندر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے پہاڑیوں والے علاقوں میں، تو کوئی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اوپر سے پتھر ایک رول کرتا ہوا آیا اور اس نے غار کا جو دروازہ اس کو بند کر دیا. اب ان تینوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی، پہلے پش کیا، نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایسی دعا ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک ایسی نیکی کا وسیلہ دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیں اور ہمیں اس مشکل سے نجات دلا دیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے جو اچھے کام جو خالص آپ نے اللہ کے لیے کام کیے ہوتے ہیں، یہ آپ کے بونس ہوتے ہیں. یہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا وہ کوپونز ہوتے ہیں نا، آپ نے پتہ ہے وہ جو آپ کو ملتے ہیں، کوپونز ملتے ہیں. سو یو کین یوز دیم آل دا ٹائم اینڈ آئی ہیو ایکچولی یوز دیم الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ، آئی ہیو ایکچولی یوز دیم اینڈ یو کین ایکچولی یوز دیم. اور اسی لیے اس کے لیے لیکن آپ کو پہلے اس لیول کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیپ ود دیم، اور کبھی آپ اللہ کو وسیلہ دے کے اپنا بہت سے کام کروا سکتے ہیں. آئی ڈڈ دیٹ اینڈ یو کین آلسو ڈو دیٹ. اور اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے اور یہ جائز چیز ہے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کو نیک کام کا وسیلہ دیتے ہیں. اب پہلے بندے نے جو کام کہا وہ ذرا سنیں. پہلے بندے نے کہا کہ اے اللہ، تجھے پتہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اور اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں اور میں اس کا دودھ جو ہے وہ دھوتا ہوں اور میں دودھ لیتا ہوں گھر جاتا ہوں. بلکہ میں گھر جاتا ہوں کام سے تھکا ہوا تو جا کے پہلے میں بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دھوتا ہوں، اور دھونے کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اپنے پیرنٹس کو پلاتا ہوں. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بالکل، لیکن میں بچوں کو پہلے نہیں پلاتا، میں پیرنٹس کو پہلے پلاتا ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور میرے بچے اگرچہ چھوٹے ہیں، لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں ہمیشہ پیرنٹس کو پہلے پلاتا ہوں، اس سے کہ وہ میرے والدین ہیں اور مجھے ان کی عزت کرنی ہے. تو اللہ تجھے پتا ہے کہ ایک دن میں رات کو پہنچا لیٹ، اور میں نے جب دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد میں اپنے والدین کے پاس جب وہ دودھ کا پیالہ لے کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد جو ہیں والدین سو گئے. اب میں نے وہ دودھ کا جو پیالہ ہے وہ لے کے ان کے سرہانے پہ کھڑا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں. اب میں ان کو اٹھا بھی نہیں رہا. کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کہ کہیں وہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ میں پوری رات اللہ میں کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے کہ ہمیں دودھ دے دیں. اب ہونا کیا چاہیے، ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا تو کہتے چلو بچوں کو دودھ پہلے دے دو، ماں باپ سو گئے صبح پلا دیں گے. لیکن اللہ، میں نے پوری رات میں اپنے ماں باپ کے سرہانے پہ کھڑا رہا اور میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، وہ روتے روتے سو گئے. لیکن اللہ، میں نے فجر، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، فجر کے وقت میں جب وہ اٹھے تو میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر میں نے جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. تو اللہ، اگر مجھے میرا یہ کام تجھے پسند آیا تو اللہ اس کے وسیلے سے مجھے اس غار سے نجات دلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا. اس کے بعد جو دوسرا بندہ تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی ایک کزن سے بہت محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ شاید ہی کسی میل کو جتنی فیمیل سے محبت ہو سکتی ہے مجھے اس سے زیادہ محبت، یہ اتنی محبت تھی. اور اے اللہ، میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا. I wanted to be in relationship with her. لیکن اللہ، ہوا یہ کہ لیکن وہ ہمیشہ وہ نیک عورت تھی، وہ نہیں مجھے موقع کبھی ملا. تو ایک دفعہ اللہ مجبوری کی وجہ سے وہ میرے پاس آ گئی. اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، 100 دینار کی ضرورت تھی. تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے یہ 100 دینار دے دو، اتنے پیسے دے دو، مجھے ضرورت ہے، مجبوری ہے، میری ہیلپ کر دو. تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں میں دے تو دیتا ہوں، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا ان ریٹرن. تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا، یہ فیل کرنا پڑے گا. You need to have a physical relation with me. تو اب اللہ وہ مان تو گئی کیونکہ وہ مجبور تھی بیچاری، اس کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو وہ مجبور ہو کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گی. تو اس کے بعد ہمارا ایک ٹائم سیٹ ہوا، ایک جگہ سیٹ ہوئی جہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا تھا. میں نے اس کو بلایا اور اللہ، جب میں وہ کام اس کے ساتھ کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے اس کو نہ حلال کرو بھی. تو اللہ جیسے ہی اس نے تیرا نام لیا، اتق اللہ کہا، تو اللہ مجھے ڈر آیا، تیرا خوف آیا، اور اللہ میں کر سکتا تھا اس ٹائم وہ کام.
اور سب کچھ میرے پاس موجود بھی تھا, اس نے مجھے روکنا بھی نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ صرف تیرے کہنے پر میں نے تیری وجہ سے تیری رضا اور تیری خوشی کے لیے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے. تو اللہ اگر تجھے وہ میرا کوئی کام پسند, اگر تجھے میرا وہ کام پسند آیا ہے, and I did that sincerely for you, تو اللہ تعالیٰ آج مجھے ہمیں اس سے نجات دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر وہ دوسرا بھی ہو گیا. اور تیسرا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا, تو ہوا یہ کہ وہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا, I had to pay him his wages, میں نے اس کو پیسے دینے تھے, لیکن وہ پہلے چلا گیا, پیسے لے کے نہیں گیا. اب ہوا یہ کہ وہ چلا تو گیا, میں نے اس کے پیسے تھے وہ میں نے انویسٹ کر دیے, اور اس کی وجہ سے اللہ بہت برکت ہوئی, یہاں تک کہ میں نے کئی جانور خرید لیے. کئی سالوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں تمہارے پاس کام کرتا تھا, میں تم سے پیسے لینا چاہتا تھا, لیکن مجھے پیسے میں بھول گیا لینا, یا کوئی وجہ سے میں نہیں لے سکا. تو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے ہوئے مجھے میرے پیسے ریٹرن کر دو. مجھے پتا ہے کہ کوئی اور بندہ ہوگا شاید نہ لوٹائے, لیکن میں تمہیں اللہ کا ڈراوا دے سکتا ہوں. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ. اس کو لے کے گیا, اور وہاں پہ کئی جانور جو چر رہے تھے, جو اس کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے گرو, یعنی وہ لائف سٹاک بڑا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ سارے جانور ہیں, یہ سب کے سب تمہارے ہیں, یہ میں نے ری انویسٹ کیے تھے, یہ تمہارے جانور ہیں, تم سارے لے جاؤ. تو اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا, تمہارے پیسوں کو میں نے ری انویسٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے برکت ڈالی, یہ سارے تمہارے ہیں. تو وہ خوشی خوشی وہ سارے جانور وہ مال لے کے چلا گیا. تو اللہ اگر تجھے وہ میرا کام پسند آیا, اور وہ میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا, حالانکہ میں دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی اس ٹائم, تو اللہ اگر تجھے پسند آیا اور تو واقعی اس کو پسند کیا, تو اللہ آج ہمیں اس سے نجات دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پتھر ہے وہ بالکل وہاں سے ہٹ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر انسان کی 3 بڑی کمزوریوں کا پتہ چلا. کون کون سی 3 کمزوریاں؟ اولاد, دوسری ڈیزائرز عورت, اور تیسری مال. سب سے بڑی مجبوری ہے انسان کی, اور ان تینوں نے اللہ کے لیے صرف اپنے آپ کو روکا, اور اللہ نے ان کو کہاں سے نجات دلائی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آخری بات کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں, کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا, کہ اللہ مجھے بہت پسند ہے, تجھے پتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے, لیکن اللہ چونکہ تو ناراض ہوتا ہے اور میں تیری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں, مجھے بہت پسند ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کا تو فائدہ دیتے ہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بہتر اس کو چیز ضرور عطا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا من ترک شیئا للہ, وہ شخص جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا, عوضہ اللہ شیئا افضل من, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, خاص طور پہ یہ جو 3 چیزیں ہیں, ہماری اولاد, اور خاص طور پہ جب انسان میرڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم پیرنٹس, خاص طور پہ ہم بیلنس نہیں کریٹ کر پاتے اپنی وائف اور اپنے پیرنٹس کے درمیان, اور اولاد خاص طور پہ, اور دوسری چیز انسان کا مال, اور تیسری چیز عورت, یہ خاص طور پہ ڈیزائرز. ان تینوں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا, اور یہ بڑے سن سارے اس کے ایوالو کر رہے ہیں اس کے ارد گرد. والدین کی نافرمانی, تکلیف دینا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ بتایا, آپ نے فرمایا شرک, اور اس کے بعد عقوق الوالدین, آپ نے کہا والدین کی نافرمانی, ان کے ساتھ زیادتی کرنا, اور تیسرا یہ زنا کرنا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا, امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے